اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا بدفعالی اور بدشگونی کے حوالے سے ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے ساتھ ساتھ ایسے فاسد عقائد میں بھی گرفتار تھے جن کی بنیادی وجہ توحید سے ناواقفیت اور ان حقوق سے ان کی جہالت تھی جو اللہ کے لیے بندوں کے ذمہ واجب ہوتے ہیں۔ ان کے بعض عقائد جو تھے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے عرب یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو مشیت خداوندی یا تقدیر الہی کے بغیر چھوت چھات کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، اور بیمار آدمی کا مرض تندرست آدمی کو لگ جاتا ہے۔ اسی طرح طیرہ پر بھی وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ طیرہ پرندے کے دائیں طرف اڑنے کو کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہوا۔ اس کی صورت ان کے نزدیک یہ ہوتی تھی کہ جس کسی کے دل میں کوئی ارادہ ہوتا اور کوئی پرندہ اس کے دائیں طرف سے پرواز کر جاتا تو یہ شخص جھٹ اس پرواز کو برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھتا، اسے مبارک اور مسعود خیال کرتا اور اس سے اچھا شگون لیتا، اور اگر پرندہ بائیں طرف سے اڑ جاتا تو وہ اس کو فعل بد سمجھتا۔ اسی طرح عرب الو کی آواز سے بدشگونی لیتے تھے۔ ماہ سفر کی آمد کو نحس خیال کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا اس مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اور قتل و غارت گری اور خون ریزی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ حالانکہ اس تمام تر جنگ و جدل کی وجہ یہ معلوم ہوتی تھی کہ سفر کا مہینہ محرم کے بعد آتا ہے اور دوسرے حرمت کے مہینوں کی طرح محرم میں حرمت والا مہینہ ہے جس میں جنگ نہیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا ظاہر ہے کہ جو جنگیں محرم کی وجہ سے ٹل جاتی تھیں، سفر کی آمد پر ان جنگوں کا جو لاوا تھا وہ اندر ہی اندر پکتا تھا اور اس مہینے میں وہ پھوٹ پڑتا تھا اور سفر میں بکثرت لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں۔ اسی طرح عرب بدھ کے دن کو بھی منحوس خیال کرتے تھے اور شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ عربوں کی جہالت یہ بھی تھی کہ وہ ہر کام کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے تھے، جیسے بارش وغیرہ کے لیے نشتر پر عقیدہ رکھتے تھے۔ نشتر چاند کا برج ہے جس میں چاند رات کو ٹھہرتا ہے۔ جاہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ چاند فلاں برج سے نکل کر فلاں برج میں پہنچا اسی لیے بارش ہوئی۔ کبھی وہ یوں کہتے کہ فلاں تارے یا ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی۔ کبھی ہواؤں کا چلنا، موسم کا بدلنا بھی انہی تاروں کا کرشمہ قرار دیتے۔ عرب بھوت پریت پر بھی یقین رکھتے تھے کہ بھوت پریت جنوں اور شیاطین کی ایک قسم ہے۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ بھوت طرح طرح کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، انہیں غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی مشیت، اس کی مرضی کے بغیر محض اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا انہیں ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی قسم کے عقائد میں عرب ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کہ آپ شرک کے اندھیروں اور شیطانی اوہام سے لوگوں کو باہر نکالیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے تبلیغ دعوت کا سلسلہ جاری کیا کہ بتوں کی پرستش کی جڑیں کاٹ دی اور ان تمام عقائد کی بنیادیں کھوکھلی کر ڈالیں جن پر توحید کی مخالفت کی عمارت استوار تھی۔ آپ نے اس دعوت کو عام کیا کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں، اس کے علاوہ کسی مخلوق کی تابع داری اور پرستش میں ان کا دل اٹکا نہ رہے، خواہ وہ مخلوق ہو، کوئی رسول یا فرشتہ ہو یا کوئی اور ہو۔ آپ نے پوری شدت اور تندہی سے اس تعلیم کو عام کیا کہ بندے پہ عقیدہ و دل سے یہ خیال دوسرے کا نکال دیں، ہر نفع نقصان جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے یا اللہ کے رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ آپ ان دروازوں اور شگافوں کو بند کر دینے کے لیے ہر آن کوشاں رہتے تھے کہ جہاں سے شرک کے جراثیم انسانوں کی طرف سرایت کرتے تھے۔ اب لیکن یہ عقائد جو تھے وہ عربوں میں بہت راسخ ہو چکے تھے، اسی لیے ارشاد نبوی پوری کہ جو ان کے ارشادات تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی پوری شدت کے ساتھ نفی وارد ہوئی اور آپ نے یہ کہہ کر ان خرافات کی جڑیں کاٹ دیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے،
لیکن یہاں اس حقیقت کو بھی خوب جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں چھوت چھات کے اسی مخصوص تصور ہی سے تعرض کیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں عام تھا، اور جس کی روح سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے جو ہمارے امور سر انجام دے رہی ہے، ان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ یہ تصور سراسر جاہلی اسی لیے ہے کہ اس طرح سوچنے سے در حقیقت بندے کے دل میں اللہ کا تصور معدوم ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کا تصور راسخ ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ مختلف حوادث اور واقعات کے ظہور کے موقع پر بندہ دل و جان سے یہ یقین کر لے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہونے اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا دل میں یقین ہو جائے تو اسباب اور ذرائع کو استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بندے کو یہی چاہیے کہ مقاصد کے حصول کے لیے اسباب کو کام میں لائے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، اور توکل بھی صرف اللہ کی ذات پر کرے۔ تندرست آدمی چھوت چھات کی بیماری میں مبتلا مریضوں سے دور رہے، لیکن زمانہ جاہلیت کی طرح یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھے کہ چھوت چھات والے جو مریض ہیں ان کی بیماری از خود وہ بیماری پھیلا رہے ہیں، یا ان کو خود وہ بیماری خود سے لاحق ہوئی ہے، یا کسی چیز کی وجہ سے، کسی پرندے کی وجہ سے، کسی ستارے کی وجہ سے، نہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ اس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اور نہ ہی یہ خیال کرے کہ یہ جو البتہ خرابی اور بگاڑ سے دور رہے، جذام، کوڑ اور دیگر وبائی امراض سے گریز کرے اور دل سے یقین رکھے کہ کون و فساد کی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اگر اس نقطے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوت چھات سے بری فال لینا کوئی چیز نہیں ہے، اور کوڑی سے اس طرح بھاگو، کوڑی یعنی کہ جس کو کوڑ کا مرض ہو جائے تو اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی اور اس حقیقت کو ذہن نشین کروایا کہ بری فال لینا شرک ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بری فال لینا شرک ہے، بری فال لینا شرک ہے۔ ہم میں سے کسی نہ کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے، لیکن توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دفع کر دیتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، بری فال لینے کی وجہ سے جو کوئی اپنی کسی ضرورت سے باز رہا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیرے بنائے ہوئے نصیبے کے سوا کوئی نصیبہ نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز انہوں نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا، فال وہ ہے جو تمہیں کوئی کام کر گزرنے یا اس سے رک جانے پر آمادہ کرے۔ اور ایک جو یہ حدیث ہے کہ اس طرح سے کہ آپ شگون جو لیتے ہیں اس میں شگون کی بھی ممانعت کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ سفر کا جو مہینہ ہے، جو سفر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو گزرا، اور حامہ سے مراد یعنی کہ جو گزرا ہوا وقت جس میں سفر کے بارے میں مہینہ سفر کو نحس قرار دیا جاتا تھا اس کے بارے میں منع کیا گیا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی کسی مہینے کو نحس سمجھے گا، کسی دن کو، کسی مکان کو، عورت، لڑکے، بچے کو، کوے کو، گدھے کی آواز کو، چھینک کو شگون لے گا، جس کی وجہ سے درپیش کسی کام سے ہاتھ کھینچ لے گا، تو اس کا یہ عمل ان حدیثوں کے خلاف ہوگا جن میں اس قسم کے شگون کو شرک بتایا گیا ہے۔ اور اگر شرک اکبر کہیں کر نہیں تو یہ شرک اصغر ضرور ہے، یعنی کہ یہ ایک شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور باقی جو آپ کے عقائد ہیں، جو آپ اس قسم کے اگر اوہام کا شکار ہیں تو وہ آپ کے شرک اصغر ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی طاقت کی بجائے کسی دوسری چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کی مفہوم کے جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اصلاح کی کتنی فکر تھی، اور کل ملت اسلامیہ کے لیے آپ کی ذات کتنی شفیق اور مہربان تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان مبارکہ ہے اس کے بارے میں قرآن سورہ توبہ کی 128 آیت میں نمبر میں فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، اور تمہاری خواہش، تکلیف
ان پر گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت خواہش مند رہتے ہیں، خاص کر مسلمانوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک کے ایک ایک چور دروازے کو بند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشاں تھے اور اس کی بے حد تمنا رکھتے تھے کہ کوئی بندہ شرک کے راستے پر نہ چلے۔ لیکن آج کے مسلمان کو دیکھ کر سخت دکھ تو ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے گھر ہم قحط و رجال کے دور میں ہیں اور ہر طرف سے فتنوں کی بارش برس رہی ہے، آج پھر وہی اتنا قرآن پاک نازل ہونے کے باوجود کہ ہمارے پاس قرآن پاک جیسی نعمت ہے اور لوح محفوظ کا کلام ہے، ایسے سچے اور برحق کلام کے باوجود، اور ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے کا یہ حالات ہیں، ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ یہ توحید کے عقیدے پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے غلط عقیدے بھی ایک ایک کر کے مسلمانوں میں سرایت کرتے جا رہے ہیں، اور اس جہالت ضعیف ایمانی اور عقیدہ توحید میں نقص کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صحیح بیداری کا دور دور تک پتہ نہیں۔ بدعتی اور گمراہ فرقوں سے ان کا اختلاط اور میل جول عام ہے، اور ان میں وہ داعی اور مسلح نہیں پائے جاتے، یعنی جو اصلاح کرنے والے ہیں یا جو اس کی دعوت دین اسلام کی دینے والے ہیں، جو انہیں یہ بتائیں ایسے مسلح یا ہدایت دینے والے یا راہبر کہ مسلمانوں کا کون سا عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے، کون سا عقیدہ رکھنا مناسب نہیں، اور شرک اکبر کیا ہے، شرک کے چور دروازے کیا ہیں جس کی وجہ سے عقیدہ توحید میں پختگی نہیں پیدا ہوتی، اور اس کا مرتکب سائل جو ہے وہ شرک سے ہمکنار ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، بلا شبہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی آیت فرمایا گیا ہے سورہ نساء میں، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا وہ اللہ پر بہتان باندھ کر بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ شرک ہی میں غرق ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری عوام کی بھاری اکثریت ماہ سفر کو منحوس قرار دیتی ہے، کسی رہائشی مکان کو منحوس خیال کرتی ہے، شادی شدہ بیوی یا خریدے گئے جانور سے برا شگون لیا جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بچے کی پیدائش کو اچھا برا سمجھتے ہیں، یا اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے اور انہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو نہیں کرتے، یا بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو وہ اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے یا اسے برا شگون لیتے ہیں۔ بعض جاہلوں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا کہ جب سے میں نے اس گھر میں رہائش اختیار کی ہے، یا فلاں عورت سے میرا نکاح ہوا ہے، یا فلاں بیوی سے میرا لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں نے خوشی کا منہ نہیں دیکھا بلکہ تنگی، فقر و فاقہ اور فلاں مصیبت میں گرفتار ہوں۔ حالانکہ اس جاہل کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں کہ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ اور سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے، کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں آتی مگر وہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں، بلا شبہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ گھر کس نحوست اس کے محل و وقوع کی تنگی یا خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیوی اس کے لیے نحس ہوتی ہے کہ شوہر یا پڑوسیوں سے اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے کہ منفعت یعنی فائدے کی چیزیں اور مضرت یعنی نقصان دینے والی چیزوں پہ ہر شے میں اللہ کو اختیار ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کوئی مخلوق کسی کو ذرہ برابر بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، اور دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف سے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ یعنی تمام طاقتوں کا مالک و مختار جو ہے وہ واحد اللہ کی ذات ہے، تو جو آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اتنے اہم معاملات کس طرح سے اس سے وہ غافل ہو سکتا ہے۔
اسلامی عقائد کی مبادی یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب ایمان مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ صرف اللہ کی ذات، کائنات کی خالق، اس کی مالک اور اس کا نگران کار، اور اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مخلوق خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی پیغمبر ہو یا کائنات کے کوئی بھی پیغمبر ہو، ولی ہو، جو یا کلندر ہو، کائنات کے اس نظام میں، اس کی نگرانی میں، اس کے ذرہ برابر بھی اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہندوؤں کے امور کی تدابیر کا کسی کو کوئی اختیار نہیں، نہ کسی کی قسمت بنانے یا بگاڑنے کا کسی کو حق حاصل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ یونس میں، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی بھر کر کی نہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ جب پیغمبر کو اس طرح کا خطاب کیا جا رہا ہے تو سوچئے کہ کسی عام فرد یا بشر کا کیا حال ہوگا۔ ساری بحث کا یا تمام حوالہ جات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جس طرح سے ہم لوگ حساب کتاب کرواتے ہیں یا کسی سے جی ہمارا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ کسی پیر بابے یا کسی بھی حوالے سے ایسے کسی بندے کے پاس جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسئلے کو حل کرے یا ہمیں وہ بتائے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری کمزوری یا ضعیف الاعتقادی کو لے کر وہ شخص جس کے پاس ہم جاتے ہیں اس کی کیا گارنٹی شورٹی ہے کہ کیا وہ صحیح صاحب علم ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کسی بھی معاملے کے اندر اگر وہ نقصان ہے، ہوا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے جو بدفعلی لینا یا شگون برا سمجھنا یہ سراسر شرک کی قسم ہے، اور جو لوگ اس کو ان باتوں میں الجھے رہتے ہیں وہ کبھی اللہ کی محبت یا اللہ کے جو قربت ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، جو کہ یہ ہے کہ تمام کائنات کا ہر نظام کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اچھا یا برا سب اللہ کے حکم سے ہے، اور وہیں سے اسی کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو آج کل کے دور میں یہی وجہ ہے کہ بے شمار جادو ٹونے کرنے والے، نوری اور سفلی عملیات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے شد و مت کے ساتھ، یعنی ایک شدت آتی چلی جا رہی ہے کہ ہر انسان آج کل انہی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ جس کو دیکھیں گے آپ نے اس نے پورے گھروں میں انہوں نے 3 4 تعویذ گلوں میں لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے گھروں کا یہ حالات ہوں گے کہ صفائی کا ان کو خیال نہیں ہوگا، نماز کا ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کسی نہ کسی انہوں نے ہر بندے نے اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ناخدا بنا رکھا ہے جس کو وہ اپنا پیر کہتے ہیں، یا وہ اس کے کسی پیر نہیں تو پھر وہ کسی حساب کتاب نکالنے والے نجومی کے پاس چلے جائیں گے، کوئی تنتر پنتر پڑھنے والے کے پاس چلے جائیں گے، بس وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ حالات ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، کیا میں نے میرا کردار، میرا عمل، کیا میں اس شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، یا میں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، یا میرے گھر میں یا میرے ارد گرد یا میرے معاملات میں میرے بیوی بچے گھر، کیا وہ سب کچھ دین محمدی کے مطابق میں ان اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تو وہاں پر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم لوگ نہ تو اپنی تربیت و اصلاح کر پاتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کی نسلوں کی اپنی تربیت و اصلاح کر پاتے ہیں، اور نسل در نسل لوگ جو ہیں وہ اس وقت پستی کے انتہا پر پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر جا کر آج آپ کو کوئی ہزاروں ویڈیوز آپ کو ملیں گی دیکھنے پہ، نیٹ پہ ہر طرح کے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے چھپائی نہیں جا سکتی، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدارا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو عقل دے اور ان کو ہدایت دے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان لوگ کس طرف جا رہے ہیں، خود اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ ان بدفعلیوں اور بدشگونیوں کے جو طلسم قدے میں جا کر انسان نفسیاتی طور پہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ ایسے ایسے جاہل لوگ سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ ان کو اگر دین کی کوئی بات بتائیں کہ آپ پاک صاف رہیں، پاکی پلیتی کا دھیان رکھیں، نماز قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دے گا، آپ حاجت کے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو برحق ہے اور نظر بھی برحق ہے، لیکن یہ چیزیں بھی اللہ کے حکم اور اذن سے یہ نہیں کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یا پھر یہ ہمارے کسی گناہ کی پکڑ ہے جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں یا مسئلے میں گھرے ہیں۔ تو اصل طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے رب سے حاجت کے نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مسئلے سے نکال لے۔ تو وہ رب جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب جو تمہاری شارک کے قریب ہے، اور وہ رب جو کہ تمہیں رزق دیتا ہے، زندگی، موت، اولاد، رزق اور نکاح کا کل مالک و مختار واحد رب ہے، اور جو پوری کائنات کا، اسی کائنات کا نہیں، ساری کائناتوں کا نظام چلا رہا ہے، اس واحد رب دو جہاں کے بارے میں جو ہے اس کے اوپر توکل کیے بغیر آپ کسی ناخدا پہ یا کسی اپنی ایسے بنائے ہوئے بتکدے کے اوپر تسلی رکھتے ہیں، کسی آستانے پہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا کسی پیر کے ساتھ جڑے ہیں، کسی مرشد کے ساتھ جڑے ہیں، وہ اور معاملات ہیں جن کو ہم روحانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کسی راہبر کا، استاد کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں آپ مرشد سے راہبری حاصل کریں۔ لیکن ہوتا یہاں پر یہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پیری مریدی بھی اسی چکر میں کی جاتی ہے۔ بہت سارے جو ڈھونگی بابے ہیں، پیر ہیں، وہ آپ کو مالی طور پر آپ کے غلط کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی دیکھے ہیں جو نمبریالوجی کے تحت یا علم العداد کے تحت یہ جو نمبر کھیلے جاتے ہیں، لاٹریاں لگوائی جاتی ہیں، تو ان سے اس میں جی وہ فال لی جاتی ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم کون سا نمبر لیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ معاملہ جیت جائیں گے، یعنی پیسے ہم کما لیں گے، اور یہ ان کا ذریعہ معاش بنا ہوا ہے۔ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ حلال اور حرام میں کیا تمیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حلال رزق میں اور حرام رزق میں کیا فرق ہے۔ تو یہ روح کی پستی کی وہ انتہا ہے جس میں ہماری پوری قوم کے اس وقت 80-90% لوگ ڈوبے پڑے ہیں، اور جو 20 یا 10% لوگ باقی بچ گئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف خالی خلی تنقیدوں پر گزارا کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے پر دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے عقائد پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور یا پھر وہ بحث و تمہیز، منطق کی خام خواہ کی بحثیں ان میں الجھا دیتے ہیں، اور یا پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خانقاہیت اور اپنی بادشاہت کو اور یہ پیری مریدی کو چلانے کے لیے، سلسلے کو چلانے کے لیے وہ آج کل اپنی اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جاہل عوام نسل در نسل ان کی غلامی میں اپنے آپ کو بیچ چکی ہے۔ نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو پیر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جیسے کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کو کوٹ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، جو اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے، تمہارے ساتھ بھی مطلب یہ کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ سب کچھ، اس کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہیں وہ اپنے اعمال کے مکلف ہیں، یا آپ جو ہیں اس طرح سے کسی کے لیے بھی یہ راستہ سمجھنا چاہیے کہ بھی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے کاموں میں مکلف بنایا ہے، اپنا ارادہ دیا ہے، خواہش دی ہے، اور اسے پورا موقع دیا ہے، پوری آزادی دی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن انسان کی جو ایک اعلیٰ اور بہترین زندگی کے لیے جو لائحہ عمل دیا ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ کتاب لوح محفوظ کا کلام ہے، اور اس میں بہترین زندگی گزارنے کے بہترین سنہرے اصول ہیں۔ اور جو قومیں آج کامیاب آپ کو نظر آ رہی ہیں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ہی قوانین کو فالو کیا ہے، اور ہم امت مسلمہ ایسے بد نصیب ہیں، اور آج ہم اس پستی کے اس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اور ہماری حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ آج ہم اپنے اتنی قیمتی چیز کو، جو ہمارا کل اثاثہ تھا، ہم اس سے نابلد ہیں، ہماری نسلیں نابلد ہیں، اور آج ہم یہودیت اور عیسائیت کے رنگوں میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے شرک میں اور بت پرستی میں، شگون پرستی میں اپنے آپ کو ہم نے الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں سکون نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں طرح طرح کی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں کہ جن کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جی کدھر سے نئی بیماریاں آ گئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کے سبب ہے۔ قرآن میں یہی آتا ہے کہ تم پر جو مصیبت اور مسائل آتے ہیں وہ سب تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں، اور جو تم پہ رحمت آتی ہے، فضل آتا ہے، کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس دنیا میں اگر کسی کو یہ جو اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں نا،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ اگر تو آپ کو کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی ایسی آئی کہ آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا اور سچے دل سے آپ گڑ گڑائے، اپنے توبہ کی، اپنے گناہوں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میری حاجتیں تو ہی پوری کرنے والا ہے، اور اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کر لی، تو یقین مانے کہ میرا رب آپ کو اس طرح اپنی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، اپنے رحمتوں کی چادر میں، اپنے فضل و کرم کی چادر میں۔ تو آپ اپنے رب سے جڑیں اور اسی سے مانگیں، اور اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ جس وقت اگر اس چیز نے کہ کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی آپ کو، بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے سمجھیں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو توبہ کا موقع مل گیا ہے، اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنی غلطی، اپنی گناہ، اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا ہے۔ تو جتنے بھی بہن بھائی یا بچے بچیاں میری اس بات کو سنیں، تو خدارا اپنے تھوڑے سے اعمال کو دیکھیں اور انہیں چیک کریں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کوئی ایسے بد فعلی، بدشگونی یا نحوست اور اس قسم کے خیالات یا عقائد میں اپنے آپ کو تو نہیں جکڑا ہوا؟ یہ وہ زنجیریں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں، لیکن یہ وہ زنجیریں ہیں کہ جنہوں نے آپ کی روح کو پابند سلاسل کر رکھا ہے، اور روح چیخ رہی ہے، کیونکہ روح تو اصل چیز ہے، اصل کی طرف اس نے اپنی لوٹنا ہے، اور وہ اندر سسک رہی ہے، آپ کے اندر ہی سسک رہی ہے، کیونکہ اس کو نہ تو آپ اس کی خوراک دے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو نہ آپ اس کو اس کی غذا دے رہے ہیں، کیونکہ دلوں کا سکون اور قرار تو صرف اللہ کی ذات میں اور اس کے ذکر میں ہے۔ تو ہم نے اسے اس کی خوراک چھین لی ہے، اور ہم اپنے جسم کی خوراک اور ضروریات جو کہ فانی ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، ہم ان برانڈڈ کپڑوں کے پیچھے، لگژریز کے پیچھے، گاڑیاں، محل، دکانیں، بڑے بڑے پلازے اور پتہ نہیں زیورات اور جیولریز اور اس قسم کے شور و ہنگامے کے پیچھے ہمارے اندر برپا ہو چکے ہیں کہ ہم اس میں کسی قسم کا بھی جو اپنی روح کی اصل کہانی تھی اس کو بھول بیٹھے ہیں، اور روح کی جو اصل تڑپ ہے، جو اس کی بھوک ہے، جو پیاس ہے، جس کا مقصد حیات کیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا تھا، کیوں دنیا میں آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، ہم ان سب چیزوں سے بالکل نابلد ہو کے آج صرف اپنی مادی ترقی کے لیے سائنسی دور کے اندر اپنے آپ کو سو کالڈ ترقی یافتہ اور پروگریسو سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ جی ہم ان کو فالو کرتے ہوتے ہیں، لیکن کیا ان سب چیزوں کو فالو کر کے وہ ترقی ان کی روحانی، اخلاقی اور ان کے کردار کی بہتری کی طرف لے کر گئی ہے ان کو، یا وہ ہماری طرح، وہ ہمارے جو ان کے کردار کے اندر بری چیزیں تھیں، جس شرک میں وہ مبتلا تھے، ہم نے بھی انہی کو اڈاپٹ کر لیا آہستہ آہستہ، تو پتہ چلا کہ ہم آج بھی 1400 سال پیچھے وہیں کھڑے ہیں جہاں پر عرب معاشرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کھڑا تھا، اور اس وقت پستی کا عروج تھا، اور آج بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب میں ارد گرد دیکھتی ہوں کہ پستی میں گرے ہوئے ہیں ہم، اور ہمیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے گندگیاں دور کرے اور ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔